بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 16ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ کہف کے آخری 3 رکوع اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل شامل ہے۔ سورہ کہف کے 10ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک صاحب علم ایسے رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ چنانچہ آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ آپ میرے ساتھ رہے لیکن جب تک میں کچھ نہ کہوں تو آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے جن کا ظاہر شر محسوس ہو رہا تھا لیکن ان کی حقیقت خیر تھی۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر پھینک دیا۔ بظاہر یہ کام ظلم تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے لقد جئت شيئا إمرا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اور پھر خود اس کی وجہ حضرت خضر علیہ السلام نے بتلائی کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی، یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بظاہراً ایک تختہ نکالا گیا لیکن حقیقتاً پوری کشتی بچ گئی۔ اس کے بعد پھر روانہ ہوئے۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ یہ دونوں حضرات روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا بچے کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اس کے مارنے کا اور اس کے بدلے میں انہیں باکردار اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں نے ان مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی میں ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی جو بالکل گرنے والی تھی۔ اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بغیر معاوضے کے ایسی بستی والوں کا کام کر دیا کہ جو مہمان نوازی بھی نہیں کرتے۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، یعنی وہاں ان کا خزانہ پوشیدہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا والد بڑا نیک تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے
اور ان تینوں واقعات کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اور یہ سب اللہ کی رحمت کے مظہر ہے۔ دیکھو اشیاء کا ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی روز و شب میں جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ گویا اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف کے 11ویں رکوع میں ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین ایک انتہائی نیک بادشاہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی طاقت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کی انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ ذوالقرنین کا اپنے فتوحات کے زمانے میں ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ اس قوم نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال پیش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دے؟ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج و ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی مادیت کی بندگی میں پیش ہونے کا سہارا مغربی تہذیب کے سر بنتا ہے، اور اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے زبان نبوت میں دجال کہا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری معرکہ برپا ہونے میں اب تھوڑا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ ظاہری تدبیر کے ساتھ تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو حکم دیا گیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ لہٰذا جس کو اپنے رب سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے جو 98 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس سورت مبارکہ میں حضرت مریم کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اسی نسبت سے اس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کے پہلے رکوع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی بھی تھی اور بانجھ بھی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 120 سال اور ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی۔ بظاہر اب اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ الہی میں 3 امور عرض کیے۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔
پہلے نمبر پر عرض کیا کہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ آپ نے کبھی میری دعا رد نہیں کی، تیسرے نمبر پر اس دعا سے میرا مقصود دین کی منفعت ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی وراثت پائے، چونکہ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی بلکہ علوم نبوت کا میراث پانا مراد ہوتا ہے، یہاں پر یہی مراد ہے، لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ بیٹا ایسا عطا فرمانا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہو۔ یعنی کتنی شاندار دعا ہے کہ ہم بھی جب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اولاد عطا فرما تو نیک ہو، فرما بردار ہو، تجھے اور ہمیں راضی کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں بشارت دی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا بیٹے کی بھی بشارت سنائی اور بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، گویا کتنا مبارک نام ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ایسا نام بتائے جو کسی کا نہ ہو، اس سے بہتر کوئی نام ہوگا جو اللہ نے خود رکھا ہے۔ اس کے بعد اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 16 سے لے کے 40 تک حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، جس کی نسبت سے اس سورت کا نام ہی مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئی، کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہر گیا، ان پر شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد جب بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئی تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئی۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، تو ماں کی گود میں لیٹے ہوئے بیٹا بولنے لگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر، جبکہ ابھی آپ بولنے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، معجزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسے نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی بنائی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑم سے گرانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اپنے اسی اعجازی خطاب میں فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 اعزازات سے سرفراز فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ، انی عبد اللہ، میں بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرے نمبر پر آتانی الکتاب، مجھے وحی اور نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے، ان میں سے نماز اور زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جو کہ ان دونوں عبادتوں کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچویں نمبر پر وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور اپنے عزیز و اقارب کا خدمتگار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، تکبر اور غرور نہیں۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعجازی شان لی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہودیوں نے معاذ اللہ ولد الزنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ لوگوں نے ان کے بارے میں بلا دلیل اختلاف کیا اور انہیں معبود بنایا۔ اس اختلاف کا نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ سورت کے تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو بڑے حکیمانہ اسلوب میں دعوت دینے کا ذکر ہے۔ کہنے لگے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان
آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راہ کی طرف لے جاؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے ساتھی قرار پائیں گے اور اس کے ساتھ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ والد نے غصے میں آ کر کہا، اے ابراہیم میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ جب وہ مشرک والد سے کٹے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا جو دونوں نبی تھے۔ پھر رہتی دنیا تک ان کا بڑا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبان پر جاری اور ساری کر دیا۔ اس کے بعد سورہ مریم میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کا ذکر ہے، اور یہ صورت بتلاتی ہے کہ ان انبیاء اکرام علیہم السلام کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، خواہشات اور شہوات کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیا، اور اس طرح وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورت کے اختتام میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، چنانچہ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے جو 135 آیات اور 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں طٰہٰ یہ حضور علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ اس صورت میں اسی نام سے آپ علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ اسی نام کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہے جو انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو مستعد رکھنا ضروری ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات آ گئے ہیں، لیکن ان میں تقدیم و تاخیر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے تذکرے کی ابتدا مدین سے واپسی ہے، پھر آگ دیکھنے کا ذکر ہے، پھر رب ذوالجلال سے ہم کلامی کا شرف ہے، اور پھر نبوت ملنے کا واقعہ ہے، اور پھر 5ویں نمبر پر ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانے کا واقعہ ذکر ہے۔ یعنی ایک ہی واقعے کو قرآن انداز بدل بدل کر بار بار بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا بھی نہ جائے اور ان کی نظریں واقعے کی جزیات تلاش کرنے کے بجائے عبرت اور نصیحت کے حصول پر مرکوز ہو۔ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمانے کا ذکر ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے۔ دوران سفر انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی۔ جب وہ آگ کے پاس آئے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں تمہارا رب ہوں لہذا صرف میری بندگی کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، آخرت آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دی، عصا اور ید بیضاء، یہ 2 معجزات اللہ نے یہاں عطا کیے۔ دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خاص دعا کا ذکر ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر دے تاکہ لوگ میری دعوت کو سمجھے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول کی
اور اس کے بعد حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتزکى کہ آپ اور آپ کے بھائی ہارون جائے فرعون کے پاس اور اس کو بڑے نرم انداز سے توحید کی دعوت۔ چنانچہ چوتھے رکوع میں اس دعوت کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر گئے تو فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، وہ کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اس کے بعد مقابلہ ہوا، فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے، پیچھے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بچڑے کی عبادت پر لگا دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غم اور غصے میں بھرے ہوئے اپنے قوم کے پاس واپس لوٹے اور کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا اور تم نے رب کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا دیا؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، جا اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھوؤ، یعنی اس عذاب نے اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا کہ جو اس کے ساتھ ملتا تھا اسے بھی بخار ہو جاتا تھا اور اس سے بھی ہو جاتا تھا، اس طرح یہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ اور اس سارے واقعے کے اختتام پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت میں تو سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اس قصے کے آخر میں قرآنی قصص کے نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی مناسبت سے آیت نمبر 102 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا بیان ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بتانے کے لیے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا تھا اسے بیان کیا گیا، اور سورت کے اختتام میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو ہمارے ذکر سے اس قرآن سے اعراض کرے گا تو دو سزائیں اسے ملے گی، دنیا میں ہم ایسے لوگوں کے معیشت کو تباہ کر دیں گے اور آخرت میں ایسے لوگ اندھے کھڑے ہوں گے۔ گویا جو قرآنی تعلیمات سے اعراض کرے گا اس کی دنیاوی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت کو ختم کر دیا جائے گا اور آخرت میں وہ اندھے کھڑے ہوں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔